اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں، اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ الانفال مدنی سورہ، آیات ہیں اس کی 75۔ آج اس کا لاسٹ لیکچر ہے اور یعنی 10واں رکوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے پہلی آیت 10ویں رکوع کی آیت نمبر 70، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرما دو ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر اللہ تمہارے دل میں بلائی دیکھے گا تو جو تم سے مال لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ کو اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ بہت ہی زیادہ میٹھا، بہت ہی زیادہ پیارا اور ایمان افروز ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر جو لینتھی شان نزول ہوتے ہیں وہ میں کہہ دیتی ہوں کہ آپ مختلف تفاسیر کی کتب سے ریڈنگ کر لیجیے گا، اور جو اس آیت سے درس ہدایت ہمیں حاصل ہو رہا ہوتا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں۔ لیکن یہ شان نزول کچھ اس قدر اچھا تھا، مجھے بہت زیادہ ہمیشہ سے جب سے پڑھتی آ رہی ہوں پسند بھی ہے، جس کے بارے میں نے مینشن کرنا ضروری سمجھا کہ مکمل شان نزول یہاں پر سلائڈز میں بھی ایڈ کروں، آپ کو پڑھاؤں، بتاؤں اور سکھا پاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کریم ہے امت کے لیے، اور کس طرح لوگوں کے ایمان قبول کرنے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ یہ آیت حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہے۔ حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں چچا بھی لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کفار قریش کے ان 10 سرداروں میں سے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں لشکر کفار کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی، یعنی جنگ بدر میں یہ اس طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ کفار قریش کے جو 10 بڑے سردار ہیں ان کی ڈیوٹی اس تمام لشکر کفار کے کھانے کی لگی تھی جو کہ جنگ میں حصہ کرنے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ذمہ بھی ڈیوٹی تھی، تو انہوں نے اس خرچ کے لیے 20 اوقیہ سونا ساتھ لے کر، یہ اماؤنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اولڈ ورین اماؤنٹ کا کہہ لیں جس طرح آج تولے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سونا ساتھ لے کر آپ چلے تھے، کس لیے کہ راستے میں خرچ کی ضرورت آئے گی کھانے کے لیے، تو میں اس سونے کو استعمال کروں گا، اس کی قیمت کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اتفاقاً ان کے ذمے جس دن کھانا تجویز ہوا تھا خاص اسی دن جنگ کا واقعہ پیش آ گیا، یعنی جنگ بدر کا، اور قتال میں کھانے کھلانے کی فرصت اور مہلت ہی نہ ملی، یعنی جنگ کے دوران۔ تو یہ 20 اوقیہ سونا ان کے پاس بچا رہا، ٹھیک ہے، ان کے پاس موجود رہا۔ جب وہ جنگ بدر کے بعد گرفتار ہوئے تو یہ سونا ان سے لے لیا گیا، تو انہوں نے درخواست کی کہ یہ سونا جو ان سے لے لیا گیا یہ ان کے فدیہ میں شمار کر لیا جائے، یعنی پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ قیدیوں کے فدیہ لینے کو جو رائے حضرت ابوبکر صدیق نے دی تھی وہ قبول کی گئی، اور قیدیوں کا جو فدیہ مقرر کیا گیا اور ان کو آزاد کر دیا گیا، تو ان میں یہ بھی شامل تھے۔ تو ان کے پاس جو سونا تھا، انہوں نے کہا کہ میرے فدیہ میں یہ رقم کو شامل کر لو، ٹھیک ہے۔ پھر ہوا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا اور ارشاد فرمایا کہ جو چیز ہماری مخالفت میں صرف کرنے کے لیے لائے تھے وہ نہ چھوڑی جائے گی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کے فدیے کا بار بھی ڈالا گیا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ والی تو ان کے فدیے ایز اے فدیہ لینے سے انکار کر دیا کہ تم ہمیں نقصان پہنچانے، یعنی ہمارے مقابل خود طاقت لینے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے اس کو لے کے آئے تھے،
ہم اس کو فدیے کے طور پہ نہیں لیں گے۔ اور پھر کہا گیا، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ تمہارے 2 بھتیجے ہیں، کون کون سے؟ حضرت عقیل اور حضرت نوفل بن حارث، ٹھیک ہے۔ حضرت عقیل ابی طالب کے تھے بیٹے، اور نوفل آپ کے چچا حارث کے بیٹے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بھتیجے لگے۔ ان کا فدیہ دینے کا بھی انہی سے مطالبہ کیا گیا نا۔ تو حضرت عباس نے عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے اس حال میں چھوڑو گے کہ میں باقی عمر قریش سے مانگ مانگ کر بسر کیا کروں؟ یعنی انہوں نے اس طرح سے پریٹینڈ کیا نا کہ میرے پاس یہی سونا ہے اور تم اس کو میرے فدیہ کے طور پر لے لو، تم میرے فدیہ کے طور پہ بھی اس کو نہیں لے رہے اور میرے بھتیجوں کا بھی فدیہ مجھ پہ ڈال رہے ہو، تو میں باقی زندگی قریش سے مانگ مانگ کے گزاروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا پھر وہ سونا کہاں ہے جس کو تمہارے مکہ مکرمہ سے چلتے وقت تم نے اپنی بیوی ام الفضل سے دفن کروایا تھا؟ یعنی کہ مکہ مکرمہ سے چلتا وقت تمہاری بیوی ام الفضل نے دفن کیا تھا، وہ سونا کدھر ہے؟ تو تم ان سے کہہ کے آئے ہو کہ خبر نہیں ہے مجھے کیا حادثہ پیش آ جائے، اگر میں جنگ میں کام آ جاؤں تو یہ تیرا اور عبداللہ اور عبید اللہ اور فضل اور قسم کا ہے، یہ سب حضرت عباس کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا اپنی بیوی کو جاتے جاتے کہ میرا جنگ میں کوئی پتہ نہیں ہے، یہ جو سونا دفن کیا جا رہا ہے یہ میرے بعد تیرا اور میرے بیٹوں کا ہے۔ حضرت عباس بہت حیران ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے رب عز و جل نے خبردار کیا، یعنی یہ غیب کی خبر تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ سچے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یعنی آپ نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا اور آپ مسلمان ہو گئے۔ وہ کس وجہ سے مسلمان ہوئے؟ کہتے کہ میرے اس راز پر اللہ عز و جل کے سوا کوئی مطلع نہ تھا، یعنی اللہ کے سوا کسی کو میرا یہ راز معلوم نہیں تھا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو معلوم ہے، تو اٹ مینز اس وقت اب عقل کا تقاضا تو یہ نا، اس وقت کون سا ٹیلی فون یا اس طرح انٹرنیٹ ہوتا تھا جو آج کے دور میں ہے کہ ہم کہہ دیں جی اس نے مجھے دبئی سے میسج کر دیا یا اس نے مجھے لاہور سے بتا دیا۔ تو اوبویسلی یہ معجزہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ بہت حیران ہوئے اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا کہ بے شک اللہ ہی جانتا تھا، میری فیملی، میری مطلب اس وقت بیوی تھی، اس کے علاوہ تو اللہ ہی جانتا تھا، اور اللہ کے تو وہ ماننے والے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ وہ قریش مکہ میں جس طرح کے وہ الگ ہسٹری ہے کہ کس طرح سے سرداران قریش نے آپ کو جھٹلایا کہ آخری نبی نہیں مانتے تھے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عباس نے پھر اپنے بھتیجوں عقیل اور نوفل کو بھی حکم دیا وہ بھی اسلام لے آئے۔ اس کا ذکر کیا گیا کہ اے نبی جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ تمہارے پاس بلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ تو کیا ہوا کہ وہ سونا کتنا تھا 20 ہو کے، اس کے بدلے میں ان کو کیا دیا گیا؟ ایمان جیسی دولت عطا کی گئی، بخش دے گا نہیں بخشش عطا کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم، جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے۔ یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کا مال آیا، ملک اس میں سے ایک مال آیا نا جس کی مقدار 80,000 تھی، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کے لیے وضو کیا اور نماز سے پہلے ہی کل مال تقسیم کر دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس میں سے لے لو، جتنا ان سے اٹھ سکا انہوں نے اتنا لے لیا، یعنی جتنا ان کے بس چلا نا انہوں نے اس مال میں سے اتنا حصہ لے لیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے بہتر ہے جو اللہ عز و جل نے مجھ سے لیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ جو فدیہ جس سے ان کا اسلام لانے کی بات شروع ہوئی تھی، اور میں اللہ سے اس مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں۔ اور اپنے مال و دولت کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 اوقیہ سونے کے بدلے 20 غلام عطا کیے، وہ سب کے سب تاجر تھے اور بہت سارا مال کماتے تھے، بہت سارا مال کما کر دیتے تھے۔ ان میں سے جو غلام سب سے کم کما کر دیتا تھا اس کی مقدار یعنی اس کی کمائی کی مقدار 20,000 درہم تھی۔ تو اندازہ لگائیں کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر توبہ بھی قبول کی، مغفرت بھی کی اور مال و دولت بھی عطا کیا۔ تو یہ میرے رب کی شان ہے، اور یہ کتنا پیارا شان نزول ہے، ایمان جیسی دولت بھی عطا کر دی۔ اب اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں آیت کا اگلا حصہ جس کو پچھلے حصے سے ملاتے ہیں، وَإِن يُرِيدُوا، اور اے حبیب اگر وہ تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو بے شک اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے جس پر اس نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا،
اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. یعنی اگر یہ اپنے عہد کو کفار یا مشرکین مکہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، عہد کی پاسداری نہیں کرتے، امانتوں میں خیانت کرتے، عہدوں میں خیانت کرتے، توڑتے، تو یہ تو اللہ کے عہد بھی توڑ چکے ہیں، اور آپ کے لیے آپ کا اللہ کافی ہے. یہ خیانت جو کرتے ہیں اللہ ان کی خیانت کو جانتا ہے، اور اسی وجہ سے آج ذلیل و رسوا قوم بھی ہے. اللہ علیم بھی ہے، اللہ حکیم بھی. اب آگے جو ہے نا وہ ذرا غور سے پڑھنے والی آیت ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہ سب ایک دوسرے کے وارث ہیں. اور جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی، تمہارا ان کی میراث سے کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا واجب ہے، مگر یہ کہ ایسی قوم کے خلاف مدد مانگے کہ تمہارے ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو، اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. اب اس آیت سے جو کچھ مسئلے بیان ہوئے ہیں وہ سمجھ لیجئے گا. ایک یہ کہ غیر مہاجر مومن. اب مہاجر اور انصار کیا ہے، ان کی ڈیٹیل اگلی آیت میں آ رہی، میں وہاں پر بتاؤں گی. ٹھیک ہے، یہاں بس اتنا یاد رکھ لیں کہ اگر غیر مہاجر مومن کسی کافر قوم سے دینی وجہ سے جنگ کر رہا ہے اور وہ تم سے مدد مانگتا ہے تو ان کی مدد کرو. لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی دینی جنگ میں مدد کرے. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ یہ مدد دینا جہاد میں ضروری ہے، نہ کہ محض دنیاوی معاملات یا دنیاوی جھگڑوں میں. یعنی جہاد کے دوران آپ ایسے معاملے میں مدد کر سکتے ہیں اپنے دینی بھائی کی کافر قوم کے بدلے میں، ادروائز اس قسم کا. اب تیسرا مسئلہ ہے نا، اس سے دوسرا مسئلہ واضح ہو جائے گا. یہ کہ دارالحرب کے مسلمانوں کی جنگ کسی ایسی کافر قوم سے ہے. دارالحرب جنگ، دار کہتے ہیں گھر کو، جنگ کہتے ہیں جنگ کا میدان. اس دارالحرب جنگ کو کہتے ہیں، دارالحرب جنگ کا میدان آپ عام الفاظ میں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی جنگ کسی ایسی کافر قوم سے ہے جن کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، تو ہم ان کے خلاف مدد نہیں دے سکتے، کیونکہ اس میں ان سے بد عہدی کا اندیشہ ہے. بلکہ اب یہ کوشش کی جائے کہ ان کفار اور ان مسلمانوں میں صلح ہو جائے. اگر صلح ناممکن ہے تو غیر جانبدار ہیں. اب دیکھیں ایسی قوم، وہ کافر قوم ہے، اس سے آپ کا صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے، اور دوسرے مسلمان آپ سے مدد لینے کے لیے آتے ہیں کہ اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کریں یا جنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں یا ہمیں اسلحہ دیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس صورت میں کوشش کی جائے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دی جائے. ادروائز جس قوم سے صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے اس کے مخالف تم مسلمان بہن بھائی کی بھی مدد نہ کرو. ٹھیک ہے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہ کرو، کیونکہ اس طرح تمہاری اس سے عہد شکنی ہو جائے گی جس قوم سے تم نے عہد کیا تھا کہ ہم نہ تم سے جنگ کریں گے، نہ تمہارے ساتھ کسی کی جنگ میں کسی اور کی مدد کریں گے. سبحان اللہ، کیسا پیارا دین ہے جو کہ کسی کافر سے کیے ہوئے عہد کو بھی اس کی پاسداری کرنے کی تلقین دے رہا ہے، توڑنے کا نہیں کہہ رہا. جنگ کے اتنے کرٹیکل سچویشن میں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نہیں، تم نے عہد نہیں توڑنا جو تم نے کافروں سے کیا. اور ہم مسلمانوں سے عہد کر کے توڑ کے سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی برا عمل کیا ہے. سمجھ آئیے اس پورے مسئلے کی. ٹھیک ہے، اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو پوچھ لیجئے گا. اب ذرا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں میراث کا. ٹھیک ہے، میراث کا وہ لوگ جو کہ جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، وہ میراث میں تمہارے حقدار ہیں. اس مسئلے کو ذرا پڑھ لیتے ہیں. یہ آیت کا حکم جو ہے نا اتنا منسوخ ہے اس حکم کے ساتھ جو اولو الارحامی، تمہارے جو اپنے رشتہ دار ہیں. یعنی سورہ نساء میں ہم نے چوتھے پارے میں ڈیٹیل پڑھ لی ہے. تیسرے پارے کا جو اختتام ہوتا ہے، نہیں چوتھے پارے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو چوتھے پارے میں ہم نے اس چیز کی ڈیٹیل پڑھی ہے نا، سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں جو مال وراثت ہے اس کی تقسیم کی. تو یہ حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر کہ یہ پہلا حکم تھا. جو مہاجرین تھے نا اور انصار، ان میں ایسا بھائی چارہ قائم ہوا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مال کے بھی وارث تھے. پھر اس کے بعد اسلام جب تیزی سے پھیلنا شروع ہوا تو پھر نیا حکم آیا جس سے یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ جو دینی اخوت و بھائی چارے رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے مال میں وراثت کا حق نہیں رکھتے. وراثت کا حق گھر والوں کو اور عزیز و اقارب کو ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت سے آیت کا یہ والا حصہ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اب آگے پڑھتے ہیں. اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور
بڑا فساد برپا ہو جائے گا. یعنی آیت کا کیا خلاصہ ہے کہ کافر نصرت اور وراثت میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، لہٰذا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی وراثت نہیں ہے. وراثت نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی قلبی تعلق رکھنا، محبت رکھنا، دوستی رکھنا، رازداری رکھنا، وراثت کے تعلقات رکھنا مسلمان اور کافروں کے درمیان جائز نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا کافر جتنے بھی ہیں وہ آپس میں ایک ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں ایک ہو جائیں. ٹھیک ہے، اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں اور ایک دوسرے کے مددگار ہو کر ایک قوت نہ بن جائیں تو کفار مضبوط اور مسلمان کمزور ہو جائیں گے، اور اس صورت میں زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا، جس کا ذکر اس آیت میں ہے، فساد کبیر. اب آگے جو ہے نا والذین آمنوا، اب یہ جو سیکنڈ لاسٹ دو آیات ہیں، آیت نمبر 74 75، سب سے پہلے میں ان کا ترجمہ پڑھ لوں گی، پھر میں ان کی ٹائپس بتاتی ہوں کہ مہاجرین کون تھے اور انصار کون تھے، اور مہاجرین اولین اور مہاجرین ثانیہ کن کو کہا جاتا ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور مہاجر بنے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روٹی ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور مہاجر بنے، اللہ کی راہ میں لڑے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے. ٹھیک ہے، اور وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو کہ ہجرت حبشہ پہلے کی ہجرت مدینہ، لیکن یہاں پر خاص طور پر مہاجرین اولین کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے ہجرت کی اور وہ جنہوں نے پناہ دی. اب یہ جنہوں نے پناہ دی اس سے مراد مدینہ میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جن کو انصار کہا گیا. مہاجرین ہجرت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہجرت کرنے والے، یا نون جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، مہاجرین تمام جمع مذکر، ٹھیک ہے، تمام کے بارے میں کہا گیا. اب انصار جو ہے نا وہ نصر سے اخذ کیا گیا، نصر مدد کو کہتے ہیں. تو وہ جو مدینہ میں آلریڈی موجود تھے انہوں نے مہاجرین کی مدد کی، نقل مکانی وہ جو کر کے آئے تھے اپنے گھروں میں جگہ دی، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ابتداء اسلام میں اپنی وراثت میں اپنے مالوں میں ان کو جگہ دی، اپنے دلوں میں ان کو جگہ دی. اللہ نے مہاجرین اور انصار دونوں کی فضیلت بیان کیا. حدیث میں بھی آتا ہے جنہوں نے انصار سے محبت کی وہی مسلمان ہے، اور جو انصار سے بغض رکھتا ہے انصار سے، وہ اس کے ایمان میں ڈاؤٹ ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. یہ حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، اب ان سے مراد کون ہے؟ ناصارو. ٹھیک ہے، یہاں پر اب دیکھیں مینشن بھی ہے ناصارو واضح الفاظ میں، یہ انصار ہیں. ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے یہی برحق مومن ہیں اور ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. یعنی دنیاوی طور پر بخشش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب جنت عطا کی جائے گی وہاں پر بھی جو روزی ہے کبھی نہ ختم ہونے والی. پھر فرمایا گیا اور وہ جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. اب سمجھ آ گئی ہے اس پورے رکوع کی. اب اس آیت میں کیا ہے؟ رشتہ دار وراثت میں زیادہ حقدار، یعنی اس آیت میں بتایا گیا مہاجرین اور انصار اجر بھی ہے ان کے لیے، مغفرت بھی ان کے لیے، عزت کی روزی بھی ان کے لیے، اور درجات میں بلندی بھی ان دونوں میں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کی اب وہ مال کے وارث نہیں رہے. کون ہے مال کے وارث؟ وہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں. اس کا ذکر ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. اب ذرا شارٹ وے میں آپ کو ان کا تعارف بھی بتا دوں کہ مہاجرین کے کئی طبقے ہیں، یعنی دیر آر سو مینی ٹائپس. ٹھیک ہے، طبقے سے مراد کیٹیگریز بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ کو ہجرت کی، انہیں مہاجرین اولین کہا جاتا ہے. کلیئر ہے؟ کچھ وہ حضرات ہیں جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، انہیں اصحاب الہجرتین کہتے ہیں. ہجرتین مطلب دو ہجرتیں کرنے والے یا ہجرتیں کرنے والے. ٹھیک ہے، پہلی کون سی؟ مدینہ کی طرف، دوسری کون سی؟ پہلی حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف کی، انہیں اصحاب الہجرتین کہتے ہیں. بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے، صلح حدیبیہ 6 ہجری، فتح مکہ 8 ہجری، اس سے پہلے درمیان والے پورشن میں سے قبل ہجرت کی، یہ اصحاب ہجرت ثانیہ کہلاتے ہیں. پہلی آیت میں مہاجرین اولین کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس آیت میں اصحاب ہجرت ثانیہ کا ذکر ہے.
پہلی آیت کون سی؟ جس میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے. پھر والذین آمنوا من بعد، جو من بعد والے آمنو ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ اصحاب ہجرت ثانیہ ہیں، جو کہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان جنہوں نے ہجرت کی تھی. ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو اس والی کنفیوژن بھی کلیئر ہوگی اور سمجھ آ گئی ہوگی آج کے سبق کی. صدق اللہ العلی العظیم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. یہاں پر ہماری سورہ انفال مکمل ہوئی. اللہ سے دعا ہے کہ پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہوگی تو رب العالمین معاف فرمائے. ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا. جن کا رابطہ میرے سے واٹس ایپ کے تھرو ہے وہاں پوچھ لیجیے گا. بہت سا خیال رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.